نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 18ویں پارے کی تلخیص پیش کرنا ہے، سمری۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے۔ سورہ مومنون میں کل 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 23ویں صورت ہے۔ تنزیل کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے 74 صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا اور خلقت کی نشانیاں بیان کی، مختلف مخلوقات کی، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے پیرائے میں مشرکین مکہ کو نصیحت کی، دعوت و تعلیم دی۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی۔ ایمان والے جنہوں نے ایمان لایا وہ فلاح پا گئے۔ سب سے پہلی صفت جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت لغویات سے دور رہتے ہیں۔ تیسری صفت زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں۔ چوتھی صفت امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور چھٹی صفت نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ان صفات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی صفت کا تذکرہ خشیت کا تذکرہ کیا کہ صرف نماز میں اٹھ بیٹھ نہیں کرتے، بلکہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں۔ اور خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء پر وہ کیفیت، تقویٰ کی کیفیت طاری ہو تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف باڈی پریزنٹ نہیں ہوتی، بلکہ مائنڈ بھی پریزنٹ ہوتا ہے، اور دل کا لگاؤ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اس خشیت کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ہر ایسا کام، ہر ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ اور مومنین کی دوسری صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ لغویات سے، ایسی لا یعنی باتوں سے، فضول گفتگو سے اور بیکار کے کاموں سے دور رہا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے بے حیائی کے کاموں سے یہ دور رہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہشات کے لیے جو کچھ ضابطہ مسلمانوں کے لیے بنا دیا ہے، نکاح کا ضابطہ رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امانتوں کا جو پاس و لحاظ کی بات کی ہے، امانتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لا امانت لہ، جس نے امانت داری جس کے پاس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی امانت داری ایک اتنی اہم ترین صفت ہے مسلمانوں کی کہ اگر اس کا پاس و لحاظ کوئی مومن نہیں کرتا، مسلمان نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عہد لا دین لہ، جس کے پاس عہد کا پاس و لحاظ نہیں ہے، جو اگریمنٹس کرتا ہے وہ اگریمنٹس کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں، لیکن عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا، اگریمنٹس کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ دین اسلام پر کامل کاربند نہیں ہے۔ اور آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نمازوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں خشیت پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے کبھی کبھار نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا ہے ان کے نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جن اوقات میں جو نمازیں فرض ہیں
اس میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ کر کے یہ بات ارشاد فرمایا، یہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ میراث میں، وراثت میں، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جگہ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندے اللہ سے دعا کریں جنت کے بارے میں تو جنت الفردوس کی دعا کریں۔ تو جنت الفردوس کی اگر دعا ہم کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس جنت الفردوس کو پانے کے لیے تم میں کون سی صفات پیدا ہونی ہے۔ تو ان صفات کا اگر ہم پیدا کر لیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ہی ساتھ دعا کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں تخلیق انسانی کے مراحل کا تذکرہ کیا۔ کل جس طرح سے سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا تھا، ان ساری تخلیق کے مراحل کا تذکرہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب کاریگروں سے بہترین کاریگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکل میں انسان کو ان مراحل سے گزار کر کے پیدا کیا ہے۔ آپ تصور کریں انسان کی شکل کے بارے میں، ساری مخلوقات کی شکل کے کمپیریزن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شکل اور صورت دی ہے اس کی ایک بہترین شکل و صورت ہے۔ چنانچہ ہم دوسرے جانوروں کی شکل و صورت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں اظہار کرتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں جب کوئی احمقانہ بات ہو، تو اس وقت میں اظہار کرتے ہیں کہ کسی ایسی صفت کا تذکرہ کیا جائے انسان میں کہ جس کی وجہ سے اس میں وہ کمی کا اظہار ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندر کی طرح ہے یا یہ گدھے کی طرح ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے، سب کاریگروں سے بہتر کاریگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین صورت عطا کی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انسان کو احسن الخلقت پر پیدا کیا، بہترین صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان میں 7 راستے پیدا کر دیے، یعنی گویا کہ 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر چھت بنا دیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے برسنے کا انتظام کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں پیدا کی، اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواکہ فروٹس پیدا کیے، کھجور، انگور اور زیتون کو سالن کے لیے بھی تم استعمال کرتے ہو اور تیل کے لیے بھی تم استعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد، اس کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشیوں کا تذکرہ کیا۔ ہم نے مویشیوں کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے ہم تمہیں دودھ عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی انڈسٹری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، ایک ایسے جانور کا انتظام کیا ہے کہ انسان اس کو ہرا چارہ کھلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہرے چارے سے سفید دودھ کا انتظام کر دیتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا کاریگر ہے جو صبح آپ چارہ کھلائیں اور شام میں آپ کو دودھ عطا کر دے، ہرا چارہ کھلائیں اور سفید دودھ آپ کو عطا کر دے؟ چارے کی خصوصیات الگ، جس کی ہم ترکاری کھاتے ہیں تو اس کے الگ سے ہم کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ہرا چارہ کھلا کر کے سفید دودھ ہمیں جو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف وٹامنز، پروٹینز، ساری چیزیں اس ہرے چارے کے ذریعے سے اس جانور میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پیدا کیا جس میں تم سفر کرتے ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر تمہارے لیے پیدا کی۔ پہلے رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کشتی کا تذکرہ کیا تھا، اس کشتی کے مسافروں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر واقعے کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد ایک اہم ترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ کہ ہم نے نوح کو کہا کہ نوح اس کشتی پر سوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اتنا سارا طوفان ہے، طوفان تلاطم ہے، کہیں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کشتی کو اس طوفان میں چلایا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین مقام پر، برکت والے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹکا دیں اور برکت والے مقام پر اس کے مسافرین کو پہنچا دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب یہ دعا سکھائی تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور برکت والے مقام پر نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹکا دیا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اور جس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا اور اس کو آسودگی عطا کی اور خوشحالی عطا فرمائی، اور جب قوم نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس دنیا سے رخصت کر دیا اور کچرا بنا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی زندگی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جب قومیں کہنے لگی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشر ہی کو ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے جو ہماری ہی طرح کھاتا اور پیتا ہے، اور تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت ہم کیسے قبول کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور رسولوں کے سامنے لوگ یہ کہنے لگے کہ سارے ہماری ہی طرح بشر ہیں، کس طرح سے ہم ان بشر کی اطاعت قبول کر لیں؟ اور پھر انکار آخرت بھی انہوں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کچرا بنا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اٹھایا اور دوسرے رسولوں کو ان قوموں میں بھیجا، اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، رسولوں نے دعوت دی اور ان رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کا، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں تمہاری طرف تمہارے رب کا رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی تعلیم دی، اجتماعیت کی تعلیم دی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی ایک اکیلا ہے، واحد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امت بھی ایک امت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھی بھیجا تو وہ بھی ایک آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ لوگوں کا اپنا رویہ تھا کہ لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، لہٰذا اس امت سے پہلے جو امتیں آئیں ان امتوں نے اپنے آپ کو ایک امت کے علاوہ یہود میں اور عیسائی نصارہ میں بانٹ لیا۔ اسی طرح سے اب اس ایک امت میں، امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج بٹ کر کے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں قوموں کے نام پر، کہیں قبیلوں کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیم نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم تو وحدانیت کی تعلیم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم تو امت واحدہ کی تعلیم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم تو صرف ایک نبی کی تعلیم تھی، ایک قرآن کی کتاب کی تعلیم تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہر شخص کو اس کی مقدرت کے مطابق ہی اس پر کام کرنے کا بار ڈالتے ہیں، کسی کو اس کی حیثیت سے اور اس کی مقدرت سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب رسول ہماری آیات پڑھ کر سناتا تھا تو منکرین گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے اور اپنی محفلوں میں اس پر باتیں چھاڑتے تھے، اور اب اللہ کے عذاب میں پھنس کر فریاد و فغاں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عذاب میں مبتلا کیا ہے اس عذاب کو ٹال دیں۔ یہاں پر ایک قحط کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک قحط میں مبتلا کر دیا، تو اس وقت میں یہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اس خیر کو ٹال دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسودگی عطا کی، خوشحالی عطا کی، تو اس وقت میں اللہ کے رسول پر انہوں نے باتیں چھانٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے شرک کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خیر میں ان کو مبتلا کر دیا تو یہ سارے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اور رسول جو چیز بھی لایا ہے وہ حق ہی لے کر آیا ہے، اور کہیں ان کی خواہش کے مطابق اور خواہش کے پیچھے رسول چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس ساری دنیا کا نظام کائنات درہم برہم ہو کر کے رہ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ذکر ہے، لہٰذا اس کو ہی مانی، اور یہ حق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھی بھیجا اور ذکر کو بھی بھیجا۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دوسرا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کائنات میں ہوتا، تم جس طرح سے دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے، اس طرح سے اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلقت کو لے کر کے، ہر خدا اپنے گروپ کو لے کر کے الگ ہو جاتا اور الگ ہو کے خاموش بھی نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ خدا یہ کوشش کرتا کہ دوسرے خدا کو کس طرح سے اس سے لڑے جھگڑے اور اس کو شکست دے، تو اس طرح سے گروپ بندی ہو جاتی۔ اگر تم توحید کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو سارے خدا ایک دوسرے سے لڑنے لگتے اور اپنے اپنے گروپ کو خلقت کو لے کر کے الگ ہو جاتے، اور اس کائنات کا دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ درہم برہم ہو جاتا۔ چنانچہ مشرکین کہتے ہیں کہ پانی برسانے والا خدا الگ ہے، سورج کا خدا الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے۔ اگر یہ سارے خدا الگ ہو جاتے تو ہر خدا اپنی اتھارٹی کے مطابق اپنے فیصلے خود کرتا اور دوسرے خدا کی بات کو نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے یہ سارے سیارے اور ستارے ساری چیزیں ایک نظام کی پابند ہیں، اور الگ الگ خدا ہوتے، الگ الگ فیصلے ہوتے تو یہ نظام کائنات اس طرح سے نہیں چل پاتا۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے، اس بھلائی سے دفاع کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ بھلائی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ کار سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے مقابلے میں برا طریقہ نہ اختیار کریں، بلکہ برائی کے مقابلے میں بھلے طریقے سے اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ذریعے سے اچھے نتیجے پر، اچھے انجام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور دعا کرو کہ اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں، میرے پاس حاضر ہوں، یا پھر میں ان کی اکساہٹوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی گئی کہ دعوت اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگ اگر تمہیں اکسائیں اور تمہیں غلط راستوں کی طرف دعوت دیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طریقہ کار سکھایا ہے، بھلائی کا طریقہ کار سکھایا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بھلے طریقے سے دعوت کو پیش کریں۔ اور قیامت کے دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے وہاں پر جہنم میں کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے اور پھر سے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اور ہم جو قصور کر کے آئے ہیں ان قصوروں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ان برائیوں کے بجائے ہم بھلائی کے کام کر کے واپس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ان کی یہ التجائیں اور درخواستیں سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے کہ جو بھی زندگی دی گئی ہے آزمائش کے لیے وہ ایک ہی آزمائش کا امتحان کا موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم لوگوں نے دنیا میں ہمارے نیکوکار بندوں کا مذاق بنا لیا تھا، اور جب کبھی وہ تمہارے سامنے اچھی باتیں پیش کیا کرتے تھے تو ان پر تم ہنسا کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے آج تمہیں اس انجام سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ مومنون کا آخری رکوع تھا، اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ نور کا مطلب لائٹ ہے،
اور روشنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 64 آیتیں نازل کی ہیں اور 9 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے، اور یہ سورہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوا۔ مصحف کے اعتبار سے اس کا ترتیب 22ویں ہے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 102 نمبر پر یہ سورہ آئی ہے۔ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں عیاشی اور فحاشی جو پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بیان کیے، یعنی بے حیائی کو روکنے کے لیے مسلم معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کے لیے جو قانون ہونا چاہیے، جو سزا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے حیائیوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس کے مقابلے میں کون سا رویہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے، ان کی تعلیم اور تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں عطا فرمائی ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ صورت نازل کی ہے، ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن اس صورت کے آغاز میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ صورت تم پر نازل کی ہے فرض بنا کر کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا۔ قانون میں سب سے پہلے زانی مرد اور عورت کو بیان کیا گیا کہ جو بھی زنا کرے اس کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ کوڑے مارتے وقت، سزا دیتے وقت تم میں کوئی رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہو، اور ان کو کوڑے مارے جائیں سر عام، اور ایک جماعت اجتماعیت مسلمان اس سزا کو دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سزا، ایک بھیانک سزا بیان کی ہے، جتنا کہ جو ہے نا اس کا معاشرے پر برا اثر ہو سکتا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بھی زیادہ دی۔ اور اس سزا کے تعلق سے مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہوں اور یہ گناہ کریں، تو ان کے لیے سزا ہے کہ سر عام ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے، وہ جو بیل بنڈی آپ نے دیکھی نا، بیل بنڈی کو، بیل کو مارتے ہیں، ایک چمڑے کا رسی ہوتی ہے، اس سے مارا جاتا ہے، بہت مار لگتا، بہت زبردست مار لگتا، اور یہ جلد جو ہے نا جلنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے والے کے لیے، مرد ہو کے عورت، 100 کوڑے کی سزا رکھی۔ ایک کوڑے پہ تل ملا جاتا انسان، اور بیل جو رہتا جو ہے نا وہ حرکت کرنے لگتا، ایک ہلکا مارے تو بھی جو ہے نا وہ فوری حرکت میں آ جاتا۔ تو اگر یہ 100 کوڑے جم کے مارے تو اس کو سزا برداشت کرنا ناقابل تصور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیوں کے لیے سزا رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور اسی طرح سے زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ برے لوگ بھلے لوگوں کے ساتھ میں مکس اپ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھلے لوگوں کی شادی بھلے لوگوں کے ساتھ ہو نکاح، اور برے لوگوں کا نکاح برے لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیل جائے، بلکہ جو معاشرہ نیکوکاروں کا ہے وہ نیکوکاروں کا معاشرہ برائیوں سے بچ کر کے زندگی گزارے، اور بے حیائی اور برائی معاشرے میں عام نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ نکاح کریں، اور بھلے لوگ نیکوکار لوگ نیک لوگوں کے ساتھ نکاح کریں۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی کہ جس نے زنا نہیں بھی کیا ہے تب بھی بعض لوگ غیر ضروری طور پر کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، اگر وہ 4 گواہ لے کر کے نہیں آئے، 4 وٹنسز لے کر کے نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا 80 کوڑے، صرف 20 کوڑے کم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر ضروری طور پر معاشرے میں ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چھوٹی سی برائی کی ہے تو اس کو مرچ مسالہ لگا کر کے بڑی برائی بیان کر دیا جاتا، اور اس کو پہنچا دیا جاتا آخری جو حد ہے زنا کی، زنا تک پہنچا دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسلم معاشرے میں اس طرح سے لوگ ایک دوسرے پر الزام بہتان نہیں لگائیں، اور مسلم معاشرے میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو شہادت کی بنیاد پر، وٹنسز کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بیان کر دیا اور اس بیان کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دے دی جائے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوا ہے اور کسی نے دیکھا ہے تو ساتھ میں اپنے اور 4 گواہ لائے تبھی اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ اس کی جو برائی ہے اس برائی کو معاشرے میں بیان نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں تو وہ الزام کس طرح سے اس میں صفائی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں پر اگر تم الزام لگاتے ہو زنا کا تو اس کو تم عدالت میں آ کر کے ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت نہیں ہوا تو کم سے کم تمہیں یہ بیان کرنا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، 4 مرتبہ کہنا ہوگا، اور 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسے ہی کسی پہ بھی الزام دھر دیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر بیوی نے کام نہیں کیا پھر بھی مرد بول رہا، الزام قسم کھا کے بول دے رہا، تو بیوی کیسا ڈیفینڈ کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا بیوی جو ہے نا 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ جو الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے وہ جھوٹا الزام ہے، اور اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر لعنت۔ اور اگر دونوں بھی بیان کر دیا عدالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے کہ اس وقت میں سزا نافذ نہیں کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو گنہگار ہے اس کو اپنی طرف سے سزا دے دے گا، اور چاہے تو دنیا میں دے دے چاہے آخرت میں دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں زنا کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں کوئی اسکینڈلز نہ ہو، مسلم معاشرے میں کوئی اسکینڈلز پیدا نہ ہو۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ساری دنیا میں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بڑے بڑے مہذب ملکوں میں بڑے بڑے اسکینڈلز ہو رہے ہیں۔ ایپسٹین فائل کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کوئی اسکینڈلز مسلم معاشرے میں پیدا نہیں۔ اور رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بہتان گھڑ کے لائیں مسلم معاشرے میں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں باتیں بیان کی کہ ایک واقعہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے، اور اس میں آپ کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو وہ واپس ہو رہے تھے جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنگ میں پیچھے رہ گئیں اور یہ لشکر آگے نکل گیا۔ اور اس وقت میں ام المومنین رضی اللہ عنہ آخر میں ایک صحابی رسول آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے وہ آپ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے لشکر میں لے کر کے آتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے نا منافقین نے یہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ آپ نے جو ہے نا صحابی رسول کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو بہتان گھڑا گیا ہے وہ بہتان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی، اور یہ بات بیان کی کہ جس وقت میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی اسی وقت میں مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات کیوں نہ بیان کی کہ جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایسی نہیں ہے، اور یہ جو بہتان گھڑا جا رہا ہے سراسر یہ ان پر الزام ہے، بہتان ہے، اور یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا تو تم نے جو باتیں پھیلائی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب لے آتا۔ اور اس وقت کیسی سخت غلطی کر رہے تھے تم لوگ جب ایک زبان سے دوسری زبان پر یہ بات پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ مسلم معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بغیر کسی ثبوت کے صرف ایک بات کہی دی گئی کسی کے تعلق سے اور وہ بات کو ایک سے دوسرے تک پہنچاتے چلے جائیں۔ اور یہ بات فزیکلی جب ہو رہی تھی معاشرے میں، لیکن آج جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ ورچولی ہم پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی میسیج ہمیں آ جاتا ہے واٹس ایپ میں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، اور بغیر ثبوت کے بغیر تحقیق کے ہم اس میسیج کو فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک مومن کا اور مسلم کا کردار نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی بات آئے، فحاشی کی بات آئے، میسیج آئے تو اس میسیج کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی جو ہے نا ایسا کبھی بھی کوئی کان پڑی بات سنی اور زبان سے اس کو دہراتے چلے گئے، یا کوئی میسیج آ گیا اس میسیج کو فارورڈ کرتے چلے گئے، یہ مومن کی حرکت نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے تو دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو آج فحاشی پھیلانے کے لیے مسلم معاشرے میں، مسلم حکومتوں میں اور مسلم سماج میں فحاشی پھیلانے کے لیے جو مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں اور مختلف شارٹس بنائے جاتے ہیں اور مختلف یوٹیوب کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی حرکتیں مسلم معاشرے میں نہ کی جائے، اس فحاشی کو نہ پھیلایا جائے. رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کہ شیطان کی پیروی جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ان کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پاکیزہ طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکیزہ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پاکیزہ قوانین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاکیزہ اصول ہیں، ان کو اپناؤ اور شیطان کی پیروی تم لوگ مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ قریبی رشتہ دار جو تمہارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اگر فضل دیا ہے، تم کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور تم اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے سے باز مت رہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے. اور ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا مصطع بن اساسہ رضی اللہ عنہ، مسلمان تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اور اتفاق سے یہ بھی جو ہے نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگا تھا وہ باتیں یہ پھیلانے لگے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد سے روک دیے، ان کی مدد کرنے سے روک دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل ان پر کیا ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہیں، خرچ سے نہیں رکیں. اگرچہ کہ ان کا رویہ تمہیں پسند نہیں آئے، اس کے باوجود بھی وہ جو کچھ اللہ نے فضل دیا ہے اس کو دیتے رہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی پر اتنا بہتان لگا، الزام لگایا گیا، اس کے باوجود بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ان کی مدد کیا کرتے تھے اس مدد کو وہ پھر اس کا آغاز کر دیا اور مدد کرتے رہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کس طرح سے تمہیں جب نکاح کرنا ہو تو تم ضرور دیکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری کریں، خبیث عورتوں کے ساتھ خبیث مرد نہیں کریں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ نکاح کی رشتہ داری نہ کریں. اور یہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح سے اسلام مسلمانوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے 5 گارنٹیز دیتا ہے، 5 ضمانتیں دیتا ہے. اس کے دین کی حفاظت، مسلمان کے دین کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، مسلمان کے جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، مسلمان کی عزت کی ضمانت کی حفاظت دیتا ہے، جس کا تذکرہ اس سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اسی طرح سے مسلمان کے عقل کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور مسلمان کے مال کی ضمانت کی حفاظت دیتا ہے. یہ 5 چیزوں کی ضمانت کی حفاظت دیتا ہے. ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوانین بنائے، اور ان کا اسلامی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی پابندی کی جائے. اب اس کے بعد یہ تھے قوانین، حکومت کے قوانین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو ضابطے بیان کیے کہ گھر میں ہم کس طرح سے رہن سہن اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو اس وقت تک کہ جب تک کہ تم گھر والوں کی اجازت نہ لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب گھر میں کس طرح سے تمہارا رویہ، آنا جانا، رشتہ داریاں ہونی چاہیے، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ مبذول کی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک کہ گھر والے اجازت نہیں دے دے گھروں میں داخل مت ہو.
اور اگر گھر والے نہیں ہیں تو اس وقت میں جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے دیں، گھر والے نہیں ہیں لہٰذا گھس جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کی اجازت ضروری ہے۔ گھر والے نہیں ہیں اور گھر والوں کی اجازت نہیں ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم وہاں سے واپس ہو جاؤ، 3 مرتبہ تم اجازت مانگو اور 3 مرتبہ میں تمہیں اجازت نہیں ملے تو تم وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ اور یہ ایک بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فزیکلی ہم ملاقات کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے، اور جس وقت میں یہ قانون نازل ہو رہا تھا اس وقت میں یہ طریقہ بتایا جا رہا تھا، اس وقت میں ورچوئل ملاقاتیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اسی سے آج ہم اپنی ورچوئل ملاقاتوں کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں تو چاہیے کہ ہم فون پر سب سے پہلے سلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے کہ سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کریں اور اجازت لے کر کے داخل ہوا کریں، اور اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے تو 3 مرتبہ فون کریں، اس کے بعد فون نہیں کریں، اس کو تنگ نہیں کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جائیں، اور اس میں تم کوئی بھی آر محسوس نہ کریں، تم تنگی محسوس نہ کریں کہ میں آیا تھا ملنے اور یہ مجھے واپس کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ سے ملنے کی حالت میں نہ ہو، اسی لیے اپنے مجبوری کی وجہ سے وہ ملنا پسند نہیں کیا ہو، اسی لیے تمہیں واپس ہونے کے لیے کہا گیا ہو، اسی لیے تم واپس ہو جائیں، اور یہ ایک پاکیزہ طریقہ ہے جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ البتہ کوئی ایسے مقامات ہیں، پبلک مقامات ہیں جہاں پر سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا البتہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ان پبلک مقامات پر تم آ جا سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنے نظریں نیچی رکھیں اور اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوسرا طریقہ بیان کیا کہ بے حیائی سے بچنے کے لیے ایک تو گھروں میں بلا اجازت آنا جانا بند، اور دوسرے یہ کہ اگر راستوں میں ہم جاتے آتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کے ذریعے سے تم میں پاکیزگی پیدا ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ غض بصر اس کو کہتے ہیں، نظریں نیچی رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جب یہ حکم دیا گیا تو اللہ کے رسول سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم مومن مردوں سے کہو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ ہی ساتھ پردے کا بھی اہتمام کریں، اپنے دامن پر، اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کریں۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مزید حکم دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اور جو بناؤ سنگار ہے عورتوں کو کرنا چاہیے، عورتوں کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بناؤ سنگار تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بناؤ سنگار کس کے لیے جائز ہے؟ یہ بناؤ سنگار کر کے تم باہر آ جا نہیں سکتے ہو، بلکہ گھروں میں بھی بناؤ سنگار کر کے کن کن لوگوں کے سامنے تم یہ بناؤ سنگار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ بیان کر دی اس سورہ نور میں، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کے سامنے تم اپنا بناؤ سنگار کر سکتے ہو۔ اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نکاح نہیں کیے ہوں تم ان لوگوں کے نکاح کر دو اگر وہ اس کے قابل ہوں، اور جو لوگ نکاح کے قابل نہیں ہوں اور نکاح ابھی کرنے کے اتنا فضل ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کریں، پاکیزہ طریقہ اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بعید نہیں کہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں ان کا لحاظ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک طریقہ کار جنسی خواہشات کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد اگر اس طریقے سے اختیار نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوسرا پاکیزہ طریقہ جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے اس پاکیزہ طریقہ کار کو تم اختیار کرو۔ اور یہ نکاح کو ہم نے آج شادی بنا دیا، ہم نکاح کو شادی بنا دیا۔ نکاح میں اصل جو چیزیں ہوتی ہیں 4 بنیادی چیزیں ہوتے ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں، وہ 4 چیزیں ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ اور جتنی اس 4 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں، خاندانی رسوم و رواج، مقامی رسوم و رواج
اور جو ہے نا دوسرے اور کوئی رسوم رواج، یہ ساری چیزیں جو شامل کر لی ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے۔ پہلی چیز دونوں کی رضامندی، دو میاں بیوی کی رضامندی ایک چیز ہے، اور دوسری چیز مہر، اور تیسری چیز ولی کی ضرورت، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر نکاح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں، کھلانا پلانا اور سارے رسوم و رواج، یہ شادی خانے، یہ ساری چیزیں، یہ اسلام میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح ہوا کرتے تھے، آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، بلکہ نکاح کی دعوتیں ہوا کرتی تھی تو گھر کی حد تک دعوتیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مالدار صحابہ بھی شادی کرتے تھے، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور مدینہ کے سب سے مالدار دو صحابہ تھے، ایک مالدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور دوسرا مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور ان کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ سووں نے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ نکلا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس سونا جو تھا وہ کلاڑیوں سے بانٹ کر کے ان کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار لوگ تھے، اور انہوں نے شادیاں کی، نکاح کیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے لباس پہ تھوڑا کلر لگے ہوا تھا، رنگ لگے ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے کہ نکاح بھی کر لیا، میں اللہ کا رسول ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مدینہ کا سردار ہوں، اور میں خاتم النبیون ہوں، اور مجھ پر تم ایمان رکھتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور مجھے دعوت نہیں دیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بنا، ناراض بالکل نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مبارک ہو، تم نے نکاح کیا ہے، ہاں البتہ تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، وہ کاٹ کر کے تم ولیمہ کرو، ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ تو ایسے شادی، ایسی نکاح ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے نکاح کو مسئلہ بنا لیا ہے، بڑی چیز بنا لیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم غیر ضروری تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے شریعت میں جس طریقے سے یہ ہماری خانگی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زندگی کے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مثالیں دی۔ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو، اور اس پر ایک روشن حباب ہو، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جھلکا پڑتا ہو، اور وہ چراغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے تیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روشن کیا ہو، اور وہ زیتون کا درخت بھی ایسا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، ایک سطح مرتفع پر ایک درخت ہو، اس درخت سے اس کا تیل ہو، اور اس کی وجہ سے وہ آپ ہی آپ جو ہے نا یہ نور پر نور اس کا نکل رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی، یہ اللہ کا نور ہے، اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت، اس نور کی طرف ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ایک دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے صحرا میں ایک پیاسا ہے، اور وہ پیاسا صحرا میں دیکھتا ہے کہ اس کو دور سے پانی نظر آ رہا ہے، اور وہ وہاں پر جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد صحرا میں سراب جس کو ہم کہتے ہیں کہ جانے کے بعد وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ پیاسا ہوتا ہے، تو پیاس کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے وہ پانی نظر آتا ہے، وہاں پر بڑی محنت سے پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کو پانی نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ کو موجود پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب کر دیتا ہے۔ کفر کرنے والوں کی مثال ایسی مثال ہے، اور ایمان لانے والوں کی مثال نور کی مثال ہے کہ وہ نور کی طرف لپکتے ہیں،
ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازتا ہے۔ جو کفر کرتے ہیں کہ صحرا میں ایک سراب کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پانی نہیں ہوتا بلکہ اللہ موجود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے مطابق اس کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ ایک تیسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ظلمات کی مثال دیتا ہے، اندھیروں کی مثال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک گہرا سمندر ہے اور سمندر پر ایک موج ہے اور موج پر ایک اور موج ہے اور اس پر بادل ہیں، جو بادل آئے ہوئے ہیں اور اندھیرے پر اندھیرا طاری ہے، اور کوئی اپنا ہاتھ بھی نکالے اس تاریکی میں تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ ظلمات کی مثال ایسی مثال ہے، جو لوگ اپنے آپ کو شرک کی طرف، جو لوگ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاریکی میں اندر ڈبو دیتے ہیں، جہاں پر ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دے کر کے واضح طور پر ایمان کی، نور ہدایت کی مثال لوگوں پر واضح کر دی ہے۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور اللہ کی تسبیح اور صلاۃ نماز پڑھ رہی ہے، اور یہ تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چوپائے ہیں اور کوئی زمین میں رینگنے والے جانور ہیں، کوئی کھڑے ہونے والے جانور ہیں، اور کوئی خیام میں ہے جانور تو سدا بہار خیام میں ہے، کوئی جانور رکوع کی پوزیشن میں ہے، چوپائے ہیں، ساری زندگی رکوع کی پوزیشن میں ان کی نماز، رکوع کی نماز، کسی جاندار کی نماز خیام کی نماز، کوئی جاندار زمین پر رینگ رہے ہیں، ان کی سجدے کی نماز، ساری زندگی وہ سجدہ بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح اور نماز میں لگی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ان ٹکڑیوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان ٹکڑیوں کو جمع کر کے ان میں بجلی گرجتی ہے اور ان بادلوں سے خطرہ در خطرہ پانی برسنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا اور اس کی مثال دی کہ دیکھو کیسے لوگوں کو بھی اسی طرح سے ایک جگہ جمع ہونا چاہیے اور جمع ہو کر کے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے کہ پانی کے خطرے جو برستے ہیں، سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ کھارے ہوتے ہیں، لیکن بادل میں آتے ہیں، اجتماعی شکل اختیار کرتے ہیں تو مٹھاس پیدا کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے نفع کے لیے بارش برساتے ہیں۔ اسی طرح سے اجتماعیت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی زمین پر رینگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تخلیق ایک ہی پانی سے کی، لیکن سب کی زندگی الگ الگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر منافقین، جو منافق ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لیتے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافقانہ روش ہے، اور ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں بلائے اللہ کے فیصلے کی جانب تو وہ کہیں آمنا صدقنا، اور رسول جو بھی فیصلہ کر دے اور اس فیصلے پر جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ جو ایمان لا کر اللہ کے رسول کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نیکوکار لوگوں کو خلیفہ بنانے والا ہے۔ رکوع 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 3 وقت تمہارے لیے ایسے ہیں جب تم اپنے والدین کے بیڈ رومز میں جاؤ تو اس وقت میں تم والدین کی اجازت لے لیا کرو، ایک فجر سے پہلے اور دوسرے عشاء کے بعد اور تیسرے ظہر کے بعد، جبکہ خیلولہ کا وقت ہوتا ہے، نیپ کا وقت ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات میں تم اپنے والدین کے رومز میں بھی، بیڈ رومز میں اجازت کے بغیر نہ جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں کس طرح سے رہنا ہے وہ تعلیم بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہہ دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی ایک دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ ایک پاکیزہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے
قریب ہوتے ہو اور ایک دوسرے سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد ہم انجانے لوگوں سے ملتے ہیں۔ انجانے لوگوں سے ملنے کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دوسرے کو سلام کر دیں تو اس کے بعد کتنی گہری دوستی ہو جاتی، کتنا قریب ہو جاتی، قربت پیدا ہو جاتی۔ اس سے پہلے میں بھی انجان، آپ بھی انجان، اگر میں آپ ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے تو اس کے بعد یہ قربت بڑھنے لگتی ہے اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو ایک پاکیزہ طریقہ کار ہے، برکت والا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم گھروں میں داخل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی اس کا جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ ایک فزیکل ہماری ملاقات ہوتی۔ ایک اور ملاقات، آج نئی ملاقات پیدا ہو گئی، وہ ورچوئل ملاقات ہے ہماری۔ تو وہ ورچوئل ملاقات میں بھی ہم فون اٹھاتے ہیں، فون کرنے والا اور فون ریسیو کرنے والا دونوں میں جو پہل کر لیا اس کو 30 نیکیاں مل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ طریقہ سکھایا ہے، برکت کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے سے ہم فون پر ورچوئل ملاقاتیں بھی کریں۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو وہی ہیں جو دل سے اللہ کو اور اس کے رسول کو مانے۔ زبان سے اقرار ایک چیز ہے اور دوسرا دل سے اس کی تصدیق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے سورہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زبان سے اقرار کیے ہیں، زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، یہ قانونی طور پر اس دنیا میں، دنیا کے رجسٹروں میں ہمیں مسلم لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زبان سے اقرار کریں وہ دل سے بھی اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتماعی کام کے موقع پر تمہیں جمع کریں تو تم اجازت کے بغیر اس اجتماعیت سے علیحدہ نہ ہوں۔ جب تمہیں بلایا جائے کسی کام کے لیے تو وہ کام جب تک کہ ختم نہیں ہو جائے، اس کام کے اختتام تک اجازت کے بغیر اس مجلس کو چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو، اور اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اپنے جیسے لوگوں کو بلانے کا نہ سمجھو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول کو بلایا کرو۔ اور جب اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کے رسول پر درود بھیج لیا کرو۔ آپ میرا اور آپ کا نام لیتے، کسی تیسرے دوست کا نام ہم لے لیتے تو اس وقت میں جو طریقہ ہے اس پہ سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے رسول کا نام لیا گیا تو وہ دوست کے نام کے بلانے کے جیسا نہیں، تذکرہ کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا نام لیا گیا تو یہ پروٹوکول بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت میں ہم کم سے کم یہ بات کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر درود بھیج لیا کریں۔ اور یہ آخری رکوع تھا سورہ نور کا۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ فرقان کا مطلب کرائٹیریا، کسوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایک کسوٹی بنا کر کے، کرائٹیریا بنا کر کے مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اس میں کل 77 آیات ہیں اور 6 رکوع پر یہ مشتمل یہ سورہ ہے، اور مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 42ویں 42 صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہایت متبرک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، وہ برکت والی ہستی ہے جس نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب بھی برکت والی اور یہ نازل کرنے والی ہستی بھی برکت والی، اور جس نبی پر یہ نازل کیا گیا یہ نبی بھی ہمارے لیے رحمت للعالمین، برکت والی ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اور اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق بھی کی، انسانوں کو پیدا بھی کیا اور اس کی تقدیر بھی بنائی۔
انسان کو پیدا بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی ساری تقدیر یعنی قسمت، انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ کیسے؟ انسان جو عمل کرنے والا ہے پیدا ہونے کے بعد، کیا کھانے والا ہے، کیا پینے والا ہے، کہاں پر زندگی گزارنے والا ہے اور کس ماحول میں رہنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، بد عمل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لکھ دیا؟ اللہ کو کیسے تقدیر معلوم ہے؟ تو یہ اسی طرح سے معلوم ہے کہ ایک ٹیچر ایک کلاس میں سارے بچوں کو دیکھتا اور سارے بچوں کو دیکھ کے اس کا ایگزام لیتا۔ ایگزام لینے سے پہلے ٹیچر کو اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ کون بچہ اچھا پڑھنے والا ہے، کون اچھا پڑھنے والا نہیں، اور ٹیچر بول دیتا ہے کہ یہ بچہ پاس ہونے والا ہے، یہ بچہ فیل ہونے والا ہے۔ کیسا معلوم ہوتا نا ٹیچر کو؟ یہ ٹیچر کو اتنی تھوڑی عقل ہے، وہ تھوڑی عقل کی بنیاد پہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلاس میں کون بچہ پڑھنے والا ہے، کون نہیں پڑھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ سارے انسانوں کو عقل عطا کرنے والا ہے، تو وہ کیسے نہیں جان لے گا اپنے بندوں کو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کی تقدیر لکھ دی کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اچھے کام کرنے والا ہے، کون برے کام کرنے والا ہے، سب کی تقدیر بنا دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مشرکین شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبودان باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں، اس کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھ کر کے آتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان پڑھاتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آ کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برکت والا کلام بنا کر کے وہ ہستی نازل کی ہے، تمہارے سارے بھید کو جو جانتا ہے وہ ہستی نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اور رسول کے بارے میں یہ لوگ مختلف عقیدے رکھا کرتے تھے اور یہ بات بیان کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ رسول کے ساتھ ایک فرشتہ اتار دیا گیا اور وہ فرشتہ لوگوں سے کہتا کہ رسول کی بات مانو، اور جبراً یہ کہتا کہ تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہیں میں سزا دوں گا۔ یہ لوگ رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کا یہ کام نہیں ہے، رسول پر پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام رسول کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ پیغام اب لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس میں دین میں کسی قسم کی تنگی، زور اور زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کے ساتھ ایمان قبول کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور یہ جہنم میں ٹھونسے جانے والے لوگ ہیں جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، قرآن مجید کے مطابق غلط عقائد ہیں، اللہ کے رسول کے مطابق غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنم میں ٹھونسے جائیں گے اور وہاں پر یہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ایک موت کو نہیں، اب تم اپنی بہت سی موتوں کو پکارو، اس کے باوجود بھی اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اور جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سر و سامان عطا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اب جنت میں جانے والوں کو بھی موت نہیں آئے گی اور جنت کے مزے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹتے رہیں گے۔ رکوع دو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو گھیر کر کے لائیں گے اور گھیر کر کے لا کر کے ان کے معبودان باطل سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم ان کی معبود یہ سارے لوگ تمہاری عبادت کریں؟ تو یہ کہیں عرض کریں گے کہ آپ کی ذات جو ہے نا باخبر ذات ہے، آپ بہترین طور پر جانتے ہیں کہ ہماری یہ کیسی مجال ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ان سے کہیں کہ ہماری عبادت کرو، لہٰذا دیکھو یوں جھٹلا دیں گی یہ سارے معبودان باطل آخرت میں جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ چکا دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزمائش بنا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کن کی عبادت کی جائے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک ماں ایک بیٹے کے ساتھ، ایک باپ اپنے اولاد کے ساتھ
کیا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس پر یہ 18واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔